العلم ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی۔ ریبیٹ شیئر پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش شروع کرتے ہیں جو صرف مدنی منوں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹے بڑے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں سبھی کے لیے علم دین کے بڑے پیارے پیارے مہکے مدنی پھول لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہے، مدنی گروپ مدنی ٹیمز ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ٹیم مزید پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئی اور دو ٹیمز ہم سے جدا ہوئیں، آج بھی ہم میں سے دو ٹیموں میں سے ایک ٹیم پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور ایک ٹیم ایک ڈینجر زون میں ایک مشکل مرحلے میں چلی جائے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ تین ٹیموں میں سے پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھاولپور کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے کہیں گے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے۔ آج سلسلہ تو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، مگر آج آپ کو ایک سرپرائز بھی دینا ہے۔ دو اچھی خبریں ہیں۔ ایک اچھی خبر، تھوڑی دیر میں آپ ان شخصیت کا دیدار بھی کر لیں گے، ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ایک سرپرائز ہے، خوشگوار، حیرت انگیز اور بڑا پیارا سا سرپرائز ہے۔ وہ سلسلے کے انشاءاللہ درمیان میں آپ کو بتائیں گے تو کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ تو اب بہرحال انتظار کیجیے اس سرپرائز کا، گیس بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں اور ایک طرف ہمارے ساتھ کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں۔ اب وقت ہوا ہے سلسلے کا آغاز کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ٹیمز اپنی جگہ پہنچ چکی ہیں، ان کا ہم نے تعارف بھی لینا ہے۔ جی، سیگمنٹس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ کن کن سیگمنٹس پر ہمارا سلسلہ ہوگا؟ علم نور ہے، عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ دائیں طرف میرے بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، جنوبی پنجاب کا بڑا مشہور و معروف شہر ہے۔ آئیے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، اپنا نام بتائیں گے اور اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں گے۔ محمد فرقان عطاری، جامعۃ المدینہ بہاولپور میں ایز اے انگلش ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، انگلش ٹیچر ہیں جامعۃ المدینہ میں۔ جی، غلام اون محمد، جامعہ نظام مصطفیٰ میں دورہ حدیث کا اسٹوڈنٹ، بی ایس سی ایس کمپیوٹر سائنس اسلامیہ یونیورسٹی بہارپور۔ چلیں جناب، دورہ حدیث کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور سنی جامعہ سے تشریف لائے ہیں، مرحبا کہیں گے آپ کو حضور۔ جی، محمد رضوان طیبی عطاری، بہاولپور سے ایم بی اے فائنانس کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی سے، اور اکاؤنٹس فائنانس کے شعبے سے تعلق ہے میرا، اور تنظیمی طور پہ میں ذیلی نگران ہوں۔ میں ایم بی اے فائنینس کیے ہوئے ہیں اور دعوت اسلامی کی ذیلی ذمہ داری پر بھی موجود ہیں۔ بھاولپور والوں نے بڑی خوبصورت مکسچر ایک ٹیم بھیجی ہے، انگلش ٹیچر بھی ہیں، ایم بی اے کیے ہوئے بھی ہیں اور دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں۔ گویا مختلف شعبہ زندگی سے ذہین طلباء بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ان کے مقابلے میں کشمیر سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، اپنا اپنا تعارف کروائیں گے۔ محمد رضوان عطاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، نمائندگی کشمیر کی طرف سے۔ اچھا جناب۔ جی، محمد زبیر علی، جی، میرپور کشمیر، میرپور کشمیر سے آپ کا امامت تعلق ہے، اور خطابت۔ کیا امامت کرتے ہیں وہاں پر؟ ارے واہ بھائی، امام صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، محمد طلعت حسین قادری، جامعۃ المدینہ بمبر کشمیر، درجہ رابعہ۔ جی جناب، بھمبر کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ موجود ہے، درجہ رابعہ کے طالب علم آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کشمیر یا بھاولپور، دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہونے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملنے ہیں۔ 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے، مشورہ کر کے جواب دیجئے۔ غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پورے سلسلے میں آپ ایک مدد لے سکتے ہیں جن سیگمنٹس میں مدد لینے کی اجازت ہے، مگر اس اسلامی بھائی سے آپ مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش کے کسی سلسلے میں شامل نہ ہو۔ بھاولپور والوں سے کرتے ہیں پہلا سوال۔
तयम्मुम के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन, मालूमात में शानदार इजाफा कि तयम्मुम में कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरे चेहरे का मसा करना, नंबर 3 कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं, तीनों फ़राइज़ दुरुस्त बताए हैं, जवाब दुरुस्त है। दाईं तरफ वाले हो जाएं भावलपुर के साथी, बाईं तरफ वाले हो जाएं कश्मीर वालों के साथ, और मिलकर बाआवाज़ बुलंद हर सही जवाब पर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। तयम्मुम की बात चली है तो बताइए तयम्मुम की कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं? दस सेकंड बाकी हैं, मशवरा कीजिए जो जी। तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं। जी जनाब। पहली, दोनों हाथों को ज़मीन पर मारना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को ज़मीन पर मारकर वापस लेना, दोनों हाथों को झाड़ लेना, उंगलियां कुशादा रखना, पे दर पे मसा करना। 7 बता चुके हैं आप। उंगलियों का खिलाल करना। ठीक है। उंगलियों का खिलाल करना। उंगलियों का खिलाल करना, जबकि गुबार, मैं तफसील से बता देता हूँ, आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं क्योंकि आपने 10 में से 8 बता दी हैं। तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं, गौर से सुन लीजिए मदनी चैनल के नाजरीन। बिस्मिल्लाह शरीफ कहना, हाथों को ज़मीन पर मारना, ज़मीन पर हाथ मारकर लौट देना यानी आगे बढ़ाना और पीछे लाना। नंबर 4 उंगलियां खुली हुई रखना। नंबर 5 हाथों को झाड़ लेना। नंबर 6 पहले मुंह फिर हाथों का मसा करना। नंबर 7 दोनों का मसा पैर दर पे होना। नंबर 8 पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मसा करना। नंबर 9 दाढ़ी का खिलाल करना। और नंबर 10 उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो। अगर गुबार ना हो तो खिलाल फ़र्ज़ है। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। क्या बात है। तयम्मुम का मौका जब मिले तो ये तमाम बातें काश याद हों तो अच्छे अंदाज में सुन्नत के मुताबिक तयम्मुम हो जाएगा। भावलपुर वालों की बारी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 3 चीज़ें लाजिमन रहेंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? जी में 3 चीज़ें रहेंगी। नंबर 1 बदफाली, नंबर 2 हसद, नंबर 3 बदगुमानी। अल्लाह, बदफाली, हसद और बदगुमानी, ये तीनों चीज़ें लाजमन रहेंगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बुरी बातों से महफूज फरमाए। बारी हमारे कश्मीर वालों की है। बताइए जिस शख्स में ये बातें 3 खसलतें होंगी वो इनका किस तरह तदारुक करे? बातें तो 3 आपने सुन ली हैं मगर इनका तदारुक किस तरह करे? हसद करे तो उस पर इस्तिग़फ़ार करे, बदफाली आए तो उसको पूरा कर ले, बदगुमानी हो तो उसको उस काम के कायम ना रहे। बदफाली हो तो? बदफाली हो तो उस काम को पूरा कर दे। अच्छा, बदगुमानी हो तो? बदगुमानी हो तो उस काम पर कायम ना रहे। जनाब, अब इस 3 बातों से बचना कैसे है? जब तुम हसद करो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल से इस्तिग़फ़ार करो। जब तुम कोई बदगुमानी करो तो उस पर जमे ना रहो, यानी किसी के बारे में नेगेटिव अप्रोच आ गई है तो उस पर जमे ना रहे, उसको ख़त्म करे। और जब तुम बदफाली निकालो तो उस काम को कर लो, यानी किसी बारे में बदफाली हो रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, बदशुगुनी जिसको कहते हैं, तो फरमाया रुको नहीं बल्कि कर लो। तो ये तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह ख़त्म होती चली जाएंगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या काफ़ी नहीं? जी जनाब, गौर से सुनेंगे। किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए ये है कि उसके बनाने वाला कोई ऐसा फेल करे
یا کوئی ایسی بات کہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عمارت مسجد ہے. فقط مسجد کسی عمارت بنا دینا کافی نہیں مسجد ہونے کے لیے. مسجد ہونے کے لیے ضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو. محض مسجد کسی عمارت بنا دینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں. جواب درست دے دیا ہے. مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کے لیے کافی ہے؟ مسجد بنائی اور اس کے اندر جماعت کی اجازت دے دی تو اس صورت میں مسجد مانی بھی جائے گی اور جماعت ہو جائے گی، بشرط اگرچہ اس کے اندر 2 ہی شخص نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ نماز علی الاعلان یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ ہو. مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، مسجد ہو گئی. اگرچہ جماعت میں 2 ہی شخص ہوں مگر یہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ سلسلے کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج 2 اچھی خبریں ہیں، ایک سرپرائز ہے اور ایک شخصیت سے ملاقات اور ان کی برکتیں لینی ہے ہمارے ساتھ. الحمدللہ حافظ حسان ابو البنتین دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، ان سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے. مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب سوال ہے بھاولپور والوں سے، دعا کے وقت چھینک آنا کس کی علامت ہے؟ دعا کے وقت اگر چھینک آ جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے. دعا کے وقت چھینک آ جائے یہ دلیل قبول ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز میں چھینک آ جائے تو اس کے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے؟ چھینک آنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن نماز کے اندر چھینک آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ، اٹس امیزنگ. چھینک آنا ویسے تو اچھی چیز ہے مگر حدیث میں اگر نماز میں چھینک آ جائے تو اسے شیطان کی طرف سے شمار فرمایا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. قسم کھائی لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ تو کیا قسم ہو جائے گی؟ جی قسم ہو جائے گی، اگرچہ اللہ کے نام کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ قسم کھائی ہو. مثلاً الرحمن کی قسم، الرحیم کی قسم، جی رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم. اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے قسم ہو جائے گی، خواہ بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہو یا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. قسم اگر کسی کے مجبور کرنے پر توڑی تو کیا اس پر بھی کفارہ دینا ہوگا؟ قسم چاہے کسی کے مجبور کرنے پر توڑے یا ویسے ہی توڑ دے، ہر صورت میں بہر صورت جو ہے نا وہ کفارہ دینا ہوگا. قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے، قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک سے، ہر صورت میں کفارہ دینا ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب، یہاں والوں نے تو غلطی نہیں کرنی ہے، 5 صحیح جواب دیے ہیں. ہم چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں. آپ میں سے کون جواب دے گا؟ چلیں جناب تحفہ تیار رکھیں ان کے لیے، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون صحیح جواب دیتا ہے. جی حاضرین کا سوال. جی بیوٹیفل کویسچن. سوال تو کافی مشکل ہے لیکن ہے بڑا زبردست. شاید آپ میں سے کوئی جواب دے دے. تھوڑا انعام بڑھا دیں بھائی، تحفہ بڑھا دیں. کیا دے رہے ہیں آج؟ انعام تو ایسا ہے، کیا بات؟ بہت ہی خوبصورت کتاب ہاں. کہ اگر اس موضوع پر کوئی مواد چاہیے ہو تو اتنی ضخیم کتاب نہیں ملتی، مگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ، شاندار کتاب. اور ساتھ بھی کچھ تبرک بھی بڑھا دیں. عطر مدینہ بھی دے. عطر مدینہ بھی دیں گے. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے؟ وہ چیز ایک ہی ہے مگر 4 جگہوں سے جب اس چیز کا، چلے میں آسان کر دیتا ہوں، وہ چیز ایک ہے مگر 4 جگہوں سے جب اس کا واسطہ بنتا ہے الگ الگ تو اس کا رنگ اور ذائقہ الگ ہو جاتا ہے. چلے جناب، ایک اسلام پہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ہارون اتاری، جی. جامعہ فیصل کے ماری. جی جی پانی. ہاں لیکن پانی جواب تو آپ نے درست دیا ہے لیکن وہ کیسے؟
جو وہ شربت میں ملتی ہے. اچھا آپ شربت کی طرف چلے گئے. آپ کا تھوڑا سا جواب میں مطلب جو اصل چیز ہے وہ نہیں بتا سکیں ابھی تک آپ. ان کو عطر مدینہ پھر بھی تحفے میں دے دیں, ہمارے مہمان ہیں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں آگے کوئی اسلام میں موجود ہیں, کیا بتاتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبید رضا تاری. جی وہ دماغ کا پانی ہے, اگر وہ آنکھ سے نکلے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے, اگر ناک سے نکلے اور ذائقہ, منہ سے نکلے پھر بھی اور ذائقہ ہے, اور اگر کان. جی 4 اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے, مگر اصل یہ ہے آنکھ, ناک, منہ اور کان. ذرا غور سے سنیے. آنکھ کا پانی نمکین, منہ کا پانی میٹھا, ناک کا پانی ترش اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. بتائیے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 5 سوال, 5 صحیح جواب, 10 کے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. حافظ اسلان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر یہ طرز میں سنا دیں. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبعہ لذت سوزے جگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح میں نے عرض کیا تھا حافظ حسان صاحب ہمارے درمیان ہیں, ان کی برکتیں لیتے رہیں گے. مگر آج ایک سرپرائز ہے ہمارے مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں. وہ کیا ہے کچھ دیر بعد بتائیں گے. مگر شروع کرتے ہیں سلسلہ عشق کے بول. سب ایک ایک شعر آپ دونوں سے باری باری پوچھا جائے گا. دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, پہلا مصرع بھی, اور 3 اشعار ہیں. باری بھاولپور والوں کی ہے. فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. پہلا مصرع پڑھیں گے. فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. وہ دل کے خون شدہ ارماں تھے جس میں مل ڈالا, فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے کشمیر والوں کی. قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. کشمیر والے چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. کوئی ایسے اسلام بھائی ہاتھ اٹھائیں گے جن کو یہ شعر آتا ہو اور ذہنی آزمائش سلسلے سے تعلق نہ ہو. مددگار موجود ہیں, آپ چاہیں تو مدد لیجئے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. مدد کا آپشن آپ کے پاس. مدد لیں گے جناب, کس سے مدد لیں گے؟ جی آپ میں سے کوئی سلسلے میں تو نہیں ہے؟ چلیں جناب لے جائیے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ امام عشق محمد سیدی اعلیٰ حضرت کا نعتیہ مجموعہ ہدائی کے بخشش. ماشاءاللہ. جی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی, قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی, قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدد اچھے موقع پہ کام آئی ہے کشمیر والوں کی, مگر یہ آپشن چلا گیا. اب بھاولپور والوں کے پاس یہ آپشن باقی ہے. سوال دوسرا شعر. مہر کس منہ سے جلو داری یہ جانا کرتا. سائے کے نام سے بیزار ہے یکتائی یہ دوست. سائے کے نام سے بیزار ہے یکتائی یہ دوست. جواب درست ہے. تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. اب مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. مشورہ جاری ہے مگر 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے. سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی دوست.
جی باری ہے باولپور والوں کی. نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلیں. بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں. بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں. جواب درست ہے. باولپور والوں کی تیاری اشعار میں مضبوط لگتی ہے. باری کشمیر کی ہے. قریب ہے رگ گردن سے پر جدا ہے وہ. لگتا ہے اشعار کی تیاری کمزور ہے. قریب ہے رگ گردن سے پر جدا ہے وہ. اگر بالکل کلو نہیں ہے تو بتا دیجئے, ہم جواب دے دیتے ہیں. نہیں معلوم ہے. نہ یار دل میں مکی ہے نہ یار آنکھوں میں. یہ جواب بھی نہیں دے سکیں جناب. چلتے ہیں ہم یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون یہ شعر سناتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے. پہلا مصرع پڑھیں گے آپ, پہلے جواب دے دیں. میرے کردگار آنکھوں میں. جی کون پڑھیں گے اس کا دوسرا مصرع؟ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب پورا شعر سنا دیجئے جناب. یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں. 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تحفہ بھی لے لیا انہوں نے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, اور اب اسکور بورڈ میں فرق آ گیا ہے. دیکھنا ہے کون سی ٹیم کتنے نمبر سے آگے جا رہی ہے. جی جی 16 نمبر ہیں باولپور والوں کے, 12 نمبر ہیں کشمیر والوں کے, 4 نمبر سے پیچھے ہیں. مگر اب باری ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. جناب آئیے درست کرتے ہیں. باولپور کے اسلامی بھائیوں کو 4 مختلف رنگ دکھائے جائیں گے. اپنی پسند کا رنگ پسند کیجئے, پھر دیکھتے ہیں آپ کو کیا درست کرنا ہے. جی سبز رنگ. جناب بتائیے سبز رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا. تلاش کیجئے یہ کیا درست کرنا ہے. جی کراہت عمل. اللہ اللہ, انہوں نے 15 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے کراہت عمل. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کراہت عمل جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل, بڑی زبردست تیاری ہے جناب. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایسا عمل ہے جو باطنی بیماری ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا کراہت عمل کہلاتا ہے. تنبیہ کیا ہے؟ کراہت عمل یعنی نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال سے محبت عطا فرمائے, برے اعمال سے کراہت عطا فرمائے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نیکیوں سے کراہت ہو جاتی ہے. جو کتاب ہمارے اسلام میں دکھا رہے تھے باطنی امراض کی معلومات, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. روزانہ ہی تقریباً اس کی کسی نہ کسی ہیڈنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سوچیں اس کتاب میں کتنی معلومات ہوگی, کتنی ایسی بیماریاں ہوں گی جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے. باری ہے کشمیر والوں کی, بتائیے کون سا رنگ پسند کریں گے؟ سفید رنگ. سفید رنگ. جی بتائیے سفید کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جی ٹھیک کیجئے.
درست کیجئے. مدد کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اشارہ البتہ آپ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. مدد نہیں لے سکتے. چاہیں تو اشارہ لے لیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے. قوت القلوب. نام درست کر لیں. قوت القلوب. جی قوت القلوب. قوت القلوب. جناب بتائیے. جی قوت القلوب کتاب. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اچھے اور برے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت، علم ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت، توبہ کے فرائض و فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان، صبر کے فضائل، بزرگان دین اور رجا کے واقعات اور تقوی کے فضائل اور تقوی حاصل کرنے کے بارے میں بے حد مفید معلومات. شاندار کتاب، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے. dawatIslami.net سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. 1 نمبر حاصل کیا ہے کشمیر والوں نے. پھر چلیں گے باولپور والوں کے پاس. کلر پسند کیجئے. پیلا. پیلا. بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جی مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے. اشارہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اشارہ بھی لے سکتے ہیں. جی اشارہ. اشارہ لینا ہے یا جلدی بتائیں. نہیں لینا اشارہ. عدم خشوع. اللہ. اشارہ واپس لے کر جواب دیا ہے. کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے. باولپور والوں نے یہ بھی صحیح جواب دے دیا ہے. بیوٹیفل. یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے. بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت یعنی نماز یا نیک کاموں میں دل کا نہ لگنا عدم خشوع کہلاتا ہے، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات میں ثواب میں کمی کا باعث ہے. شیطان اپنی ضروریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں. جی جناب یہ بالکل درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں. چلیں گے ہم کشمیر والوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کشمیر والے اب آخری سوال کو کس طرح درست کرتے ہیں. جی جی اشارے کا آپشن آپ پھر یوز کر سکتے ہیں. مدد کا آپشن نہیں ہے ان کے پاس. جی چاہیں تو اشارہ لے لیں. یہ ایک رسالے کا نام ہے. آئے ہائے ہائے بڑی دیر کی مہربان. کون سا رسالہ ہے؟ بیمار عابد. جناب غلطی ہو گئی ہے. آپ کے لیے بھی اشارہ ہمارے پاس موجود ہے. مدنی چینل کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ درست کرنا ہے. آئیے اسکرین پر اب آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کیا درست کرنا ہے 41 سیکنڈز کے اندر. جی دکھائیے جناب. 41 سیکنڈ ہو گئے ہیں. جو غلط جواب دیں گے ان کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا جائے. جناب دیکھیں بھائی یوسف بھائی کون مدنی قافلے کے لیے لبیک کہہ رہا ہے. کھجور مدینہ اور مقدس پانی. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. بدشگونی. بدشگونی آپ کہہ رہے ہیں. بتائیے جناب کیا یہ بدشگونی ہے؟ جی بدشگونی جواب درست دے دیا ہے. کھجور مدینہ اور بدشگونی کتاب بھی دے رہے تحفے میں. کیا بات ہے. بڑا خوبصورت. دکھا بھی دیجیے ذرا ناظرین کو. یہ بدشگونی
ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھی ہے، اور یہ ضرور پڑھیے، شاندار کتاب ہے اس موضوع پر، المدینہ العلمیہ کا بہترین تحفہ ہے، dawatIslami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی صرف 40 روپے صرف 40 روپے ہدیے پر اویلیبل بھی ہے، خرید کر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو دیجئے جو بہت زیادہ ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، وہم ان کو بہت آتے ہیں، انہیں دیجئے۔ آئیے چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب۔ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ فرق بڑھ گیا ہے، بھاولپور والے ہیں 20 نمبروں پر، کشمیر والے ہیں 13 نمبر پر۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی دو سوال دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے پوچھے جائیں گے، موضوع ہوگا قرآن کریم، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی شاندار معلومات سے اپنے دلوں کو قرآنی معلومات سے مزین کریں گے۔ بھاولپور والوں سے پہلا سوال، حضرت ابراہیم نے کن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا؟ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ قرآن کریم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے پیارے الفاظ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا، ان میں سے ایک مور تھا، ایک گدھ، ایک مرغ اور ایک کبوتر، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ باری ہے ہمارے کشمیر والوں سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا، اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کا انعام نہیں عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ جواب درست ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا؟ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ، اس کا 2 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب اس کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو آپ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی، آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے وہ پتھر نرم ہو گیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کا معجزہ تھا، اور یہ پتھر کو آپ کے قدم مبارک لگنے سے یہ نسبت حاصل ہوئی، جس کا قرآن مجید میں 2 جگہ مختلف 2 صورتوں میں بیان کیا گیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کو جا کر دیکھتے ہیں کہ پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش موجود ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اس پتھر کے بارے میں ذکر ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ جا کر مقام ابراہیم کا دیدار کرنا نصیب فرمائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی جسے شرف قبولیت بخش کر انہیں ولادت حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی؟ محراب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ جواب درست ہے۔
کیا بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہے. کاش کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے بنیں، سمجھنے والے بنیں، اس کی برکتیں لوٹیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 12 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے، 17 نمبر ہیں کشمیر والوں کے، 7 نمبر کا فرق پڑ چکا ہے. اب چلیں گے ایک خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تحریر کیجئے. اپنے اپنے شہر کا آپ نام لکھ لیجئے. اور اسلامی بھائی مجھے جی آپ آ جائیں بیٹا. اکتالیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. اور ٹھیک ہے آپ چلیں گے. آپ نے جن ہستیوں کے نام لکھنے ہیں اس سے پہلے حضرت بھی لکھنا ہے، اور آخر میں اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام، صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھیں گے، اولیاء کرام ہیں تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے. وقت شروع ہوتا ہے اب. جی جناب جلدی جلدی نام لکھے جا رہے ہیں. بھاولپور اور کشمیر. دیکھنا یہ ہے کہ کون 41 سیکنڈ میں کتنے نام لکھتے ہیں. 25 سیکنڈ باقی ہیں. سترہ سیکنڈ باقی ہیں. انبیاء کے نام تو بڑے یاد ہوں گے مگر سیکنڈ فقط 41 ہیں. جی 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. ذرا آپ رک جائیے گا. چلیں گے پہلے کشمیر والوں کے پاس. دیکھتے یہ ہیں کشمیر والوں نے کتنے نام لکھے ہیں. بیٹا آپ یہاں جائیں. سب میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام 1 حضرت نوح علیہ السلام 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 حضرت ہود علیہ السلام 5 حضرت یوسف علیہ السلام 6 حضرت یونس علیہ السلام 7 جناب 7 نام لکھے ہیں. باری ہے ہمارے یہاں بھاولپور والوں کی. تھوڑا سا یہاں جائیے. اب گنتی 7 کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام 1 حضرت داؤد علیہ السلام 2 حضرت حزقیل علیہ السلام 3 حضرت ادریس علیہ السلام 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 حضرت یحییٰ عیسیٰ. اچھا حضرت عیسیٰ چلیں مان لیتے ہیں جناب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 وہاں کتنے ہوئے تھے؟ 7. تو جناب پیچھے رہ جانے والی ٹیم کشمیر نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بڑی شدید ضرورت تھی نمبرز کی. اب دوسرا چلیں. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے اور تاکہ کسی کی طرف سے کوئی نام نہیں بتانے کی اجازت. صرف جو اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں انہی کی باری ہوگی. چلیں تھوڑا سا اور ٹویسٹ لاتے ہیں. بھاولپور والے یہاں آ جائیں اور کشمیر والے وہاں چلے جائیں اور ذرا اریز کر کے اپنا نام دوبارہ اس بورڈ پہ لکھ لیجئے اور حفاظت کا اہتمام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی وہ ڈسٹر لے لیں تاکہ بھاولپور کو اریز کر دینا. جی چلیں جناب آپ تیار ہو جائیں. آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کیجئے. دیکھتے ہیں کہ کتنے سلسلے یاد ہیں. 30 سیکنڈ باقی ہیں. مدنی چینل دیکھنے والے جلدی جواب دیں گے. اللہ کشمیر والوں کی گاڑی رک رہی ہے جناب. چلیں جناب سیکنڈز بتائے جائیں. جی ہاں روک جائیے گا جناب، ٹھیک ہے؟ چلیں جناب بھاولپور والوں نے کتنے سلسلے لکھے ہیں؟ آپ یہاں جائیے. مدنی مذاکرہ
ایک مدنی مکالمہ 2 فیضان قرآن 3 فیضان اسلام 4 مدنی خبریں 5 عبرتناک خبریں 6 ہفتہ وار سنت و برا اجتماع 7 خوابوں کی تعبیر 8 9 استخارہ 9 مدنی چل میں تو کام نہیں کرتے بھائی. چلیں جناب دیکھتے شوق سے ہیں. چلیں جناب چلتے ہیں کشمیر والوں کے پاس. ذہنی آزمائش 1 دارالفتاح 2 اہل سنت پورا نہیں لکھا چلے پھر بھی مان لیتے ہیں. مدنی مذاکرہ 3 یہ دیس ہے میرے خواجہ کا 4 صرف 4 سلسلے لکھ سکے ہیں اور یہاں پر ہیں 9 لیکن یہ ٹیم کشمیر والوں کی نہیں ہے یہ بھاولپور والوں کے ہیں. 2 نمبر بھاولپور والوں کو مل گئے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب دونوں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. منچ کو انشاءاللہ اب صاف کیا جائے گا. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی؟ جی تحریر کیجئے. سیگمنٹ کے بعد دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 2 نمبر حاصل کیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ کتنا فرق بتا رہا ہے. 26 نمبر ہیں بھاولپور مدنی کے, 19 نمبر ہیں کشمیر مدنی کے. وہی 7 نمبر کا فرق ہے اور اگر فرق ختم کرنا ہے تو اب صرف 3 سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں. حافظ حسان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں. ہمیں کلام بھی سنائیں گے, کچھ مدنی پھول بھی ان سے لیں گے, مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی لیں گے اور ایک بڑا خوبصورت سا سرپرائز بھی دیں گے. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین فکر مدینہ بھی کرنی ہے, تیار ہو جائیے. اپنا مدنی انعامات کا رسالہ بھی تیار رکھنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ یا مرحبا ماشاءاللہ. ابو البنتین حافظ حسان صاحب جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ پہلے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ کے بعد کچھ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ پڑھ علیہ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں اور اس میں سے ایک ایسا کلام جو میں آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور شاید آپ نے یہ سنا بھی پہلی مرتبہ, بلکہ سنیں گے بھی انشاءاللہ پہلی مرتبہ. یہ دعا ہے اور التجا ہے, آئیے مل کر مانگتے ہیں. پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں, پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں, روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں, روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں, دن رات ہجرے شاہ میں آہیں بھرا کروں. آمین. دن رات ہجرے شاہ میں آہیں بھرا کروں, رویا کروں فراق میں زارو قطار میں,
تار میں پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں دشتے حرم پہ واری میں کمری چمن پہ تو دشتے حرم پہ واری میں کمری چمن پہ تو پھول لے لے طیبہ کا لیتا ہوں خار میں تو پھول لے لے طیبہ کا لیتا ہوں خار میں مدینے جانے کی تمنا وہ دن اب آئے خیر سے یا رب مصطفیٰ وہ دن اب آئے خیر سے یا رب مصطفیٰ سوئے مدینہ چل پڑوں سوئے مدینہ چل پڑوں پھر اشک بار میں سوئے مدینہ چل پڑوں پھر اشک بار میں اور کتنی پیاری تمنا جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں زہد و ورا میں یا نبی تم بے مثال ہو بے حد گناہ گار میں عصیاں شعار میں بے حد گناہ گار میں عصیاں شعار میں عطار نے کیا نہ تھی زادے سفر میں کچھ عطار نے کیا نہ تھی زادے سفر میں کچھ لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں سوئے مدینہ چل پڑوں پھر اشک بار میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے کاش پھر حرمین طیبین کا سفر اشک بار آنکھوں کے ساتھ
باذوق سفر ہم سب کو نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے لیجئے، مدنی منع اپنے رسائل لے لیں، مدنی اسلامی بہنیں اپنے 63 مدنی انعامات کے رسائل لے لیں۔ مکتبۃ المدینہ مدنی انعامات کا ہمارے یہاں اسٹال بستہ بھی لگا ہوا ہے، سامان مدنی انعامات کی بھی آپ انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے۔ حافظ صاحب سے ہی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، حافظ صاحب ہی انشاءاللہ آج ہمیں برکتیں لوٹائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتوں والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ جی، پنجگانہ نماز، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ، سورہ ملک والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی نام۔ 313 مرتبہ درود شریف اور شجرے کے اوراد والا مدنی نام۔ گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی نام۔ تو ہیں کہنے کے بجائے جی یا آپ کہنے والا مدنی نام۔ انشاءاللہ، الحمدللہ کہنے والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنے والا مدنی نام۔ دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی نام۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی نام۔ فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے والا مدنی نام۔ کیا آج مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا نصیب ہوا؟ یہ مدنی نام۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کتب سے مطالعہ والا مدنی نام۔ فکر مدینہ والا مدنی نام۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی نام۔ چٹائی اور سوتے وقت سنت بخش سرہانے رکھنے والا مدنی نام۔ سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی نام۔ تہجد، اشراق و چاش، اوابین پڑھنے والا مدنی نام۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کرنے والا مدنی نام۔ کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے والا مدنی نام۔ انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب والا مدنی نام۔ روزانہ مدنی کاموں کو 2 گھنٹے دینے والا مدنی نام۔ مرکزی مجلس شورا، کابینات، مشاورتیں اور دیگر مجالس کی اطاعت کرنے والا مدنی نام۔ دوسروں سے مانگ کر چیزیں نہ لینے والا مدنی نام۔ اصلاح تنظیمی طریقہ کار کے مطابق کرنے والا مدنی نام۔ پردے میں پردہ اور قبلہ رخ بیٹھنے والا مدنی نام۔ غصے کا علاج کرنے والا مدنی نام۔ فضول سوالات سے بچنے والا مدنی نام۔ نامحرم رشتہ داروں وغیرہ سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی نام۔ ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سننے سے بچنے والا مدنی نام۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق ممکنہ صورت میں عمل کرنے والا مدنی نام۔ تہمت، گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی نام۔ اطمینان سے دوسروں کی بات سننے والا مدنی نام۔ صدائے مدینہ والا مدنی نام۔ راہ چلتے اور گاڑی وغیرہ میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی نام۔ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی نام۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی نام۔ باوضو رہنے والا مدنی نام۔ نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی نام۔ قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی نام۔ پردہ پوشی کرنے والا مدنی نام۔ یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی نام۔ نماز میں اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے سے متعلق مدنی نام۔ عاجزی میں نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی نام۔ زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی نام۔ کیسٹ اجتماع یا بیان یا مدنی مذاکرات سننے والا مدنی نام۔ مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے والا مدنی نام۔ ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے والا مدنی نام۔ مدنی حلیے والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 29 جمادی الاولیٰ کی آج فکر مدینہ ہم نے کی ہے، اور یہ مدنی انعامات کا رسالہ پڑھتے بھی رہا کریں تاکہ پتہ چلے کون کون سے مدنی نام پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا۔ آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔
پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حافظ صاحب سے کچھ پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عمران اتاری. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے بہت 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 علم دین اور بہت بہت علمی باتیں الحمدللہ سیکھنے ملتی ہے. مزید الحمدللہ آج خوشی ہوئی کہ ہمارے حافظ حسان رضا اتاری الحمدللہ اس سلسلے میں انہوں نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت آباد رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنت سبحانی اسپین سے بول رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے اسپین سے کال کی. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. اگلی کال دیجیے. آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم کو آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں. ہمارے اور دوست بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جب پاکستان میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم عبدالحبیب بھائی سے ملاقات بھی کریں گے. ہمارے لیے دعا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ضرور آئیں عالمی مدنی مرکز میں آئیں اور یہاں آ کر برکتیں لوٹیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. اس کے ذریعے علم دین حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی کالز کا شکریہ. سلسلے کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ایک بہت خوشگوار سرپرائز دینا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے ہم آپ کو کچھ سالوں پہلے لیے چلتے ہیں. ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا جس کو آپ کہیں کہ دل مو لینے والا منظر تھا. ایک شخصیت سے ہمارے مدنی قافلے والوں کی ملاقات ہوئی تھی. بالکل چلتے میں اچانک سڈنلی جس کو کہتے ہیں آپ اچھا تھے آپ ہاں گاڑی میں. چلے بھائی یہ تو کمال ہو گیا. آج حافظ صاحب بھی آ گئے ہیں تو حافظ صاحب کو وہ واقعہ یاد ہوگا. آئیے وہ شخصیت سے کیا ملاقات ہوئی تھی. اچانک ملاقات ہوئی تھی اور جس کو کہتے ہیں نا کوئی پریپریشن نہیں تھی. دل کے کچھ الفاظ تھے جو بعد میں بہت سارے ناظرین نے پسند کیے. بہت سارے سوشل میڈیا پر وہ کلپ چلتا رہا. پہلے ہم آپ کو وہ پیارا سا کلپ دکھاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ آج سرپرائز آپ کے لیے کیا ہے. جی میرے پاپا کا مالسی بنا دو. میں ان کی خدمت میں میں مروں بھی وہیں. مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا. مجھے وہی کرنا. 27 رمضان مبارک کو آپ سے مسجد نبی شریف میں فجر کے ٹائم پہ ہوئی تھی ملاقات. اور 1 منٹ کے لیے مجھے پاپا کی خدمت میں زندگی میں ایک دفعہ سے پہلا. چلو باپا سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. باپا دیکھ لیں گے. باپا کے لیے ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ باپا کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپا کو کہتا ہے مجھے اپنا مالشیا بنا لے. میں ان کی خدمت کروں گا. کوئی آپ یہاں کے اسلام سے رابطے میں ہیں نہیں؟ میرے بدر بھائی ہے. بدر بھائی سے رابطے؟ جی ہاں وہ میرے ساتھ میں رہتے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہماری مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ ہمیں نبی کریم کے قبر میں ہمارا ساتھ نصیب ہو جائے اور پاپا کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا شیخ میک دعا فار ہم. میرے لیے دعا مغفرت کر دیں. انشاءاللہ بشری کی دعا دعا کیجیے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے آپ میرے خصوصی دعا کرنا. اپنی دعا میں یاد رکھا میں ساری عمر آپ کا غلام اللہ تعالیٰ پاپا کا. اور آپ صاحب بھی مجھے مت بھولنا. میں بھی جب یہ جدھر سے جاؤں گا نا میں پاپا کی خدمت میں 20,000 روپیہ کے میں انشاءاللہ دوں گا. اللہ قبول فرمائے. یہ میرے کو ہوگا کہ نا فالج یہ میرے لیے دعا کر دینا. میں پاپا کا مالشیا بن جاؤں. مرشد کا دیدار باہو میں 1,00,000 کروڑ راہ جاؤں اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور میرے بچے کے لیے کہنا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی بن جائے. سوسا روڈ فیصل آباد سردار آباد میں شاد بھائی کے یہاں ان کو کر دیا. اس کو میں نے کہا مجھے میت کے غسل تم نے دینا. جنازہ میرا بیٹا تم نے پڑھانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دے. یہ میرے لیے خصوصی دعا کرنا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میرا بیٹا ایسا ہو جائے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں.
میں تو ہر سال آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت مندی کرتا ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. امیر اہل سنت سے جو محبت ان اسلامی بھائی کی نظر آئی، اپنے بچے کو علم دین سکھانے کے لیے جو جذبہ نظر آیا، کتنی پیاری بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے، مجھے جنازہ تم نے پڑھانا ہے، میری خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے. کیا ہم سب کی یہ خواہش ہے؟ کیا ہم سب یہ سوچ رکھتے ہیں؟ ایک دیہاتی سا اسلامی بھائی، ایک ایسی جس کو بزرگ شخصیت کہیں کہ ہم بھی مل کر کتنی دیر تک گمسم رہے کہ وہ کیا کہہ گئے، کیسی باتیں تھیں، مطلب الفاظ میں ربط بھی نہیں تھا مگر محبت کا ایک کہتے ہیں والہانہ انداز تھا، فل بدی تھا. اور بالکل ہم سب تھوڑی دیر کے لیے بعد میں بھی کافی دیر تک اس پر بات کرتے رہے. اچھا، یہ ملاقات آج سے غالباً 2 سال پہلے ہماری بدر شریف کے مقام پہ ہوئی تھی. یہ بابا ہم سب کو یاد رہے، اس کلپ کو کئی بار ناظرین دیکھتے رہے، اس کے سوشل میڈیا پر میسیجز بھی چلتے رہے کہ امیر اہل سنت سے اور دعوت اسلامی سے کیا محبت کا انداز ہے. کچھ دنوں پہلے ان بابا نے مجھے فون کیا کہ میں پاکستان آ چکا ہوں اور میں امیر اہل سنت سے ملنے آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ امیر اہل سنت پاکستان میں ہیں اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، آپ ایسا کیجئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں. تو وہ بابا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ فیضان مدینہ آؤں گا. مجھے انتظار تھا کہ وہ آئیں اور پھر ان سے ملاقات کریں، پھر ان کی باتیں سنیں. آپ سب کے لیے خوشگوار حیرت یہ ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے، بدر والے بابا میں نے کہتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ. آئیے آئیے میرے ساتھ آئیے، آئیے آگے. ماشاء اللہ. حافظ صاحب بھی اس وقت وہیں تھے، آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. آئیے. امیر اہل سنت کی برکتیں ان کے پاس ماشاءاللہ، آپ کی محبت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. آئیے آئیے بابا جی، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا آئے، اللہ آپ کو شفا دے. آپ بیٹھیے، ادھر کپٹا لیجیے، کپٹا لیجیے. چلے بیٹھے بیٹھے، چلے آئیے آپ سب آئے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یونس اتاری. محمد یونس اتاری. آپ اس وقت کراچی سفر کر کے پنجاب سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ شہر بتائیں، شہر کون سا آپ جس شہر سے آئے ہیں؟ چمن اتار کے شہر؟ چمن اتار چنیوٹ. چنیوٹ سے آئے. اچھا، چنیوٹ سے آئے تو گھر والے اور ان کے کیا تاثرات تھے؟ گھر والے تو کہتے کیا کرنا ہے، جا بیمار آدمی ہو کیا کرو گے. میں نے کہا مجھے راستے میں موت بھی آ جائے کہ پاپا کے در پہ لے جائے. اللہ. تو جو وہاں سے واپس نہیں لانا ادھر، اللہ، مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا. بلبل مدینہ، ہاں، مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی زمزم. اچھا، ان کے قدموں میں دفن ہونا ہے. اچھا، امیر اہل سنت سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور اتنی محبت کیوں ہے ان سے؟ یہ آج کے ایام تھے، 11-12 ذوالحجہ کی رات 2:30 بجے کے قریب، یعنی کئی سالوں پہلے. 1995 میں ملاقات ہوئی. اتنی محبت کیوں ہے امیر اہل سنت سے؟ امیر اہل سنت سے محبت ہے کہ وہ ہمارے جو آخرت ہے نا اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں کہتے رہتے ہیں. تو مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں ہم؟ مدنی چوک 24 گھنٹے میرے پاس ہے. اچھا. اور جدہ شریف میں میں نے اسپیشل لگا کے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے وہ یونٹ کو پچھلے دنوں میں، ہاں، 14 یونٹ میری کوششوں سے ہوئے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ. آپ نے وہاں کچھ نیت بھی کی تھی بدر کے میدان میں، آج سنا ہے وہ پوری کرنا آپ چاہ رہے ہیں؟ وہ میں آہستہ آہستہ جتنے ماشاء اللہ آتے جائیں گے، میں آنے کی ترکیب سوچ رہا ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کا آتا رہوں. اللہ اللہ، بالکل آتے رہیے. اور میں وہ آپ کو کلی اختیارات کے ساتھ آج دینے کی جو ہے نا، یہ تو آپ رکھیں نا، تو اس کے بعد پھر میں آؤں گا، پھر میں ایسے میرا بہانہ بنا رہے گا. اللہ اللہ. دعوت اسلامی کے لیے 5500 روپے یہ لے کر بھی آئے ہیں کلی اختیارات کے ساتھ، اور ان کا جذبہ ہے، یعنی ایک نارمل سے غریب سے یوں سمجھیے کہ اسلامی بھائی ہیں، مگر دعوت اسلامی کے لیے اخراجات جمع کرانے کی بھی نیت ہے. سفر کر کے امیر اہل سنت کے دیدار کو آئے. چلیں، امیر اہل سنت تو پاکستان میں اس وقت تشریف فرما نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نا آپ کا بہانہ چاہیے، تو پھر آتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. ہم آپ کو بہت مرحبا کہتے ہیں. ہم ایک اچھا سا تحفہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں جناب. ہمارے محمد یونس اتاری صاحب کو
تسبیح مدینہ بھی پیش کیجیے. ویسے تو یہ ہیں ہی مکے مدینے والے لیکن پھر بھی ہم ان کو کچھ پیارے پیارے سے تحفے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. مرشد کا دیدار و باہو انہوں نے کہا حضور وہ شعر بھی آپ سے سنیں گے. جی جب ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی جی بدر شریف کے مقام پر, جی جب یونس بھائی کے سر پر امامے کا تاج تھا, ہے نا, سفید امامہ تھا. اب سب امامہ لے کے گھومتا رہا مدینہ طیبہ کی ان پالیوں میں. ابھی بھائی واللہ تو چلے آپ یہاں بنوا لیں گے. چلو آج یہاں بنوا لیں عبدالحبیب بھائی. چلے انشاءاللہ امامت شریف کا ہم انتظام کرتے ہیں اور آپ کو امامت شریف یہیں باندھیں گے. یہ آپ کے لیے بہت مبارک پانی, یہ عطر مدینہ. کس چیز کا اس پہ یہ آپ کو دیکھیں بہت سارے بیرے روحا بھی ہے, اس میں بارش مدینہ کا پانی بھی ہے, بارش مکہ بھی ہے. بچوں کی والدہ بہت بیمار ہے, اچھا اس کے لیے کوئی ایسی چیز دو بس یہ انشاءاللہ اس پہ بہت سارے فائدہ ہے انشاءاللہ. چلیں مرشد دا دیدار باہو بولو, مرشد دا دار باہو, مرشد دا دعا منگیا کرو سنگیو, کتھے پیر نہ رس جائے کہ جنا دے پیر رس جان دے او جون دے بھی مرے رہن دے. مرشد دا دیدار باہو, مرشد دا دیدار باہو, سانو لکھ کروڑا حجاں ہو. سلسلے سے پہلے کہ جب میں باب المدینہ کراچی کے لیے چلا تو جس طرح حج پر چھوڑنے لوگ کسی کو جاتے ہیں اس طرح میرے خاندان والے مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے اور سب نے جو ہے وہ کم و بیش امیر اہل سنت کے لیے, سلام کے لیے, دعاؤں کے لیے کہا. تو کیا بات ہے محبت کی, کیا بات ہے عقیدت کی. اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد سے سچی محبت عطا فرمائے. حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, کچھ مدنی پھول بھی مدنی چینل کے ناظرین کو, یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو عطا فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عبدالحبیب بھائی جزاک اللہ تعالی خیرہ, آپ نے یاد فرمایا اور آپ کے سلسلے میں حاضری کی سعادت ملی. اور آج ابھی ہم نے جو فکر مدینہ کی, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات, اس میں فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کے ساتھ ساتھ کردار کی اصلاح کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اور اس میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ نے کسی پر طنز 48 نمبر مدنی انعام ہے, اس کے متعلق انشاءاللہ ایک دو مدنی پھول قبول فرمائیے کہ کیا دل آزاری یا کسی پر طنز کر کے یا کسی طرح بھی مطلب گھور کر کسی کا دل تو نہیں دکھایا. تو ایک حدیث پاک ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, فرماتے ہیں کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم دیکھیں کہ دن بھر ہمارا کتنے اسلامی بھائیوں سے واسطہ پڑتا ہے. اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کی بھی ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے, ویسے بھی ہم لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام, ایسی حرکت یا ایسا انداز اگر ہم نے اپنایا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں. امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول پچھلے دنوں عطا فرمایا تھا, اپنی تحریر تھی امیر اہل سنت کی کہ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کسی کا دل بھی مت دکھائیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جہاں ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا کوئی بھی دل نہ دکھائے, مجھے کوئی بھی ناراض نہ کرے, تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہی تمنا رکھیں کہ حدیث پاک ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو جہاں ہم کسی کو اگر خوش نہیں کر سکتے, ہونا تو یہ چاہیے خوش کریں, خوشیاں بانٹیں, محبتیں بانٹیں. جیسے عبدالحبیب بھائی نے کتنا پیارا انداز اپنایا ابھی کہ ان کو سینے سے لگایا اور ان کو عزت دی, یہاں پر بٹھایا. تو یہ انداز ہمیں امیر اہل سنت سکھاتے ہیں کہ ہم کسی کو اگر خوش نہیں کر سکتے کم از کم کسی کا دل تو نہ دکھائیں. کسی کو اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کسی سے کچھ لے بھی نہیں. کسی کو
اگر پیار بھری نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو تیکھی نظر سے بھی نہ دیکھیں. تو اے کاش اگر ایسا ہو جائے اور اس کے مطابق روزانہ ہم فکر مدینہ کرنے والے بھی بنیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ تعالی. یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، ہمارے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. اب دن بھر میں ہم دیکھیں کہ کتنوں سے ملتے ہیں، ہم انہیں خوش کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے کہ اے کاش میں بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. ہم مسلمانوں کو خوش کرنے والے بنیں، خوشیاں بانٹنے والے بنیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کا دل دکھانا سنت نہیں بلکہ دل خوش کرنا سنت ہے. دل خوش کرنا تو سنت ہے، دل دکھانا سنت نہیں. تو ہم تو سنتوں بھری تحریک سے وابستہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا نوازتے تھے، کیسے کریم تھے. شاعر کہتے ہیں، یعنی جن کو کوئی بھی پوچھتا نہیں تھا، جن کو کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا، میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے. شاعر کہتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ارے ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے لگاتے ہیں، اس کو بھی سینے سے آقا. جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مدنی پھولوں کے مطابق مجھے بھی عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی سعادت. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ سوال ہم نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کیا کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین کا. سوال ہے ناظرین کا. پہلا سوال دیکھتے ہیں بھاولپور والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا کیا ہے. جی مجھے سوال یہ ہے کہ میں زخم تھی نے ان میں زخم پٹی لگے لی ہے تو زخم پٹی کی وجہ سے وضو یا غسل تھیندو یا نہ تھیندو، ہنجو کھولنا ضروری ہے یا نہ؟ جواب دینے سے پہلے بتا دیں کہ بولی کون سی ہے. جی یہ کچھ سمجھ آیا نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا ہے کون سی بولی ہے؟ بولی سمجھ نہیں آئی ہے لیکن سوال سمجھ آ گیا. سندھی اور کچھی. جی بتا رہے کچھی زبان ہے، نیئر ٹو سندھی ہے. بتائیے سوال کیا ہے، پہلے سوال بتائیے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی وضو غسل کے لیے کیا اسے کھولنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کھولنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا زخم دیر سے اچھا ہوگا تو اس پر وضو اور غسل کے لیے تیمم مسح کر لینا کافی ہے. جی مسح کر لینا کافی ہے. یعنی اگر یہ امید ہے کہ زخم کی پٹی وغیرہ کھولیں گے یا پانی وغیرہ بہائیں گے تو اس میں نقصان یا حرج ہوگا تو پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے. اور نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا بھی نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مزید تفصیلات نماز کے احکام رسالے کتاب جو ہے اس کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں معلومات اس میں سے حاصل ہو جائیں گی. باری کشمیر والوں کی ہے، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے ان سے کیا سوال کیا ہے. میں قریب مبریاں حصہ لینا چاہیے سلسلہ ذہنی آزمائش ہے مجھے غسل کرنا کدی سنت ہے. جی جناب یہ غالباً بلوچی زبان ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنا کب سنت ہے. مائک دیجیے گا. غسل کرنا جمعۃ المبارک کے دن اور
عیدین کے دن اور احرام کی حالت میں غسل کرنا سنت ہے؟ احرام باندھنے کی حالت، احرام باندھتے وقت ایک اور دن بھی ہے جس دن غسل کرنا سنت ہے، یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے دن، جمعہ کے دن، عیدین کے دن، عرفہ کے دن تو ہو گیا، اور اس طرح احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احرام باندھتے وقت جو نہانا سنت ہے اس سنت پر بھی عمل نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور کاش عرفہ کے دن بھی ہم سب کو جو ہے وہ احرام کی حالت میں جب عرفہ کا دن ہو 9 ذوالحجہ میدان عرفات میں غسل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جناب دیکھتے ہیں اب اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جی 6 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 2 سیگمنٹس باقی ہیں، اور ان سیگمنٹس کے بعد ہمیں اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ 28 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے اور 21 نمبر ہے کشمیر والوں کے، 7 نمبر کا فرق ہے، اور اب فقط 2 سیگمنٹ باقی ہیں، اور انہی 2 سیگمنٹس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی۔ شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ بھاولپور والوں کی باری ہے، دیکھتے ہیں کہ بھاولپور والے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے کیسے سمجھاتے ہیں۔ جی پرچی اس میں سے لیجئے گا۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 12ویں کا چاند، اللہ 12ویں کا چاند، جواب درست دے دیا ہے۔ It's amazing۔ میں سمجھا بہت مشکل ہوگی لیکن بڑی آسانی سے 12ویں کے چاند کو سمجھایا۔ باری ہے کشمیر والوں کی جناب، جی آئیے۔ جی وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پانی، کب، سیب، سیب، سیب کا درخت، سیب کا درخت، جواب درست دے دیا ہے۔ کشمیر میں تو ویسے بھی بڑے سیب کے درخت ہیں جناب، لیکن کشمیر والے آئے خالی ہاتھ ہیں۔ جناب لیجئے پرچی۔ مگر خالی ہاتھ جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ بات ہوئی، کیا جائیں گے بھی کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ جی آپ کی باری ہے۔ کا کے اتار، مدنی مدنی پھول، امیر اہل سنت کے سبحان مدنی پھول۔ اللہ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کے مدنی پھول، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بڑی شاندار تیاری ہے جناب۔ کے بعد اشارہ کیا تو وہ کی بن گیا، تو مدینہ کے بعد اشارہ کیا تو وہ مدنی۔ بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ جناب۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ارے کیا بتایا؟ اچھا اپنی طرف اشارہ کیا، مدنی حلیہ، جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے جناب۔ آخری اشارہ ہے، بھاولپور والوں کی باری ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عمرہ، حج، حج و عمرہ، طواف، طواف کعبہ، عمرہ کرنے والا، میں عمرہ کرنے والا۔ جی میں مجھے نے سیکنڈز طواف کیا، میں نے عمرہ کیا۔ وقت ختم ہو گیا آپ کا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ حاجی، جی حاجی اشارہ تھا، شاید یہ خود حاجی ہیں، بار بار اپنے آپ کو کہتے رہے مگر آپ حضرت کا وصف ہی نہیں پہچان سکے۔ چلیں جناب آئیے۔ جی بھاولپور والوں 2 نمبر قریب آنے کا موقع ملا ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 12، 6، 7،
7:30 7:30, क्या बात है। 7 7:45 7 जख्म, टाइम बताइएगा मुझे। टुकड़े, नसें, बाजू, उंगलियां। अल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया। आखिर सब बोला मगर हड्डियां क्यों नहीं बोला? ये 7 हड्डियां थी। सर वो हड्डियां दिखा रहे थे, बोल हड्डियां दिखा रहे थे, वो 7 को 7:30 7:45 में अटके हुए थे जनाब, इस वजह से नहीं पहुंच सके। हालांकि ये आसान इशारा था। देखना यह है कि इस सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड अभी क्या बताता है, मगर बारी है आप इस्लामी भाइयों की। जी, आप इशारा पहचानेंगे। कुफले मदीना मजलिस के जो हमारी खुसूसी इस्लामी भाई की मजलिस है, इनके इस्लामी भाइयों ने कुछ इशारे हमें रिकॉर्ड करवाए हैं। आइए देखते हैं आज यहाँ मौजूद हाज़रीन के लिए क्या इशारा है, तोहफे में क्या देंगे। अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही खूबसूरत किताब कुफरिया कलमात के बारे में सवाल और जवाब, बड़ी शानदार किताब है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसे आप हासिल भी करें, चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करें, किताब का दीदार करें और फिर उसके बाद आइए आपको इशारा भी बताते हैं। जी आइए देखिए आज का इशारा। या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोल। जी ये किस चीज़ का इशारा है? जी देखना यह है कि इशारा सही बताते हैं या मदनी काफिले में सफ़र करते हैं। जो चुप रहा उसने निजात पाई। आपने कहा जो चुप रहा उसने निजात पाई। चले जनाब, जवाब दुरुस्त नहीं है। अब देखें दूसरे इस्लामी भाई, ये मदनी काफिले में सफ़र करें भाई। जी एक चुप 100 ठीक है, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है मगर ये इशारा दुरुस्त नहीं है। इशारा किसी और, पूरी जुमला ऐसा नहीं है। जी जी सच। जी जनाब, ये सच का इशारा है। सच का इशारा ये है। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलना नसीब फरमाए। बहरहाल मदनी चैनल के नाजरीन, आपने उम्मीद है कि इन इशारों के ज़रिए ये खुसूसी इस्लामी भाइयों की लैंग्वेज भी कुछ कुछ हम सीखते जा रहे हैं। तो ये इशारा जो है, ये जो है वो सच का इशारा है। चले बहरहाल चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। भावलपुर मदनी के 32 नंबर हैं और कश्मीर मदनी के 25 नंबर हैं। 7 नंबर का फ़र्क है और ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और अगर अब फ़र्क ख़त्म करना है तो फ़कत एक सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। एक एक इस्लामी भाई दोनों तरफ के स्वैप हो जाएंगे, एक इधर चले जाएं, एक इधर आ जाएं। बाकी इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं राउंड सफ़र है मगर अकेले। 12 नंबर होंगे और हर नंबर पर मौजूद सवाल का आपने जवाब देना है। जी भावलपुर के इस्लामी भाई पहला नंबर पसंद करेंगे, नंबर दिखाए जाएं। जी नंबर 5। नंबर 5, बताइए 5 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? बहुत खूबसूरत सवाल है और मालूमात में शानदार इजाफा करेगा। जी वो लफ्ज बताइए जो कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल हुआ। इकरा। इकरा जिसके माना है पढ़ो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मीरपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। नंबर 12। 12 के पीछे सवाल क्या है बताया जाए। इमाम गजाली की कुन्नियत बताएं। अबू हामिद। अबू हामिद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर भावलपुर वालों ने के बाद कश्मीर वालों ने भी हासिल किए। अब भावलपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करें जनाब। नंबर 7। नंबर 7 के पीछे क्या सवाल है? अल्लाह अल्लाह, बड़ा आसान सवाल आ गया है। गौसे पाक का मज़ार पुरअनवार कहाँ है? बगदाद शरीफ में। इराक के शहर बगदाद मुअल्ला में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है अब मीरपुर वालों की, नंबर पसंद करेंगे। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल मौजूद है?
توریت کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. جناب باری اب ہے بھاولپور والوں کی. نمبر پسند کریں. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے والد محترم کا نام بتائیں. نقی علی خان. مولانا نقی علی خان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 3. نمبر 3 بتائیں 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نزہۃ القاری حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ بخاری شریف کی. صحیح بخاری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب سے ایک سوال ہو چکا ہے اور اب ایک سوال اور باقی ہے. یہ راؤنڈ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اب باری دوبارہ ہے ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی. نمبر بتائے جائیں. نمبر 11. 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بخاری شریف درس نظامی کے کس درجے میں پڑھائی جاتی ہے؟ دورہ حدیث شریف میں. دورہ حدیث شریف میں. جواب بالکل درست ہے. جی باری کشمیر والوں کی. جی نمبر 1. 1 نمبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں؟ ان دونوں مبارک صاحبزادیوں کے نام بتائیں گے اور ہمیں نعت خواں اسلامی بھائی وہ شعر بھی سنائیں گے. حضرت ام کلثوم. جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم کے علاوہ کون سا نام بتایا؟ حضرت زینب رضی اللہ. جی جناب آپ کا جواب آدھا درست ہے. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 2 صاحبزادیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئیں. 1 نمبر آپ کو دیں گے اور اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر سنیں گے کہ جب یہ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو کتنا خوبصورت لقب ملا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم جوڑا نور کا. اللہ اللہ. جناب اب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 9. نمبر 9 بتائیں 9 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر صحیح طریقے سے نہ رہیں اور یعنی کہ بیچ میں ہم رہ جائیں. صحیح طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع نہ ادا کر سکے یعنی کہ اس سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ. یہ تو پھر ادنا درجہ بھی نہ ہوا نا. یہ تو رکوع ہی نہیں ہوگا. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں. یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. جی 10 نمبر. 10 نمبر. مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ باب المدینہ میں. سرائے مدینہ. باب المدینہ کراچی صحرائے مدینہ میں موجود ہے. جواب درست ہے. جناب باری اب ہے بھاولپور والوں کی. بتائیے نمبر. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فقہا کے شیخین کون کہلاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. جی جناب امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے کشمیر والوں سے. بتائیے نمبر جو باقی ہے وہی سوال دکھا دیں کہ 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. آسان سوال آ گیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟
मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना से वैसे भी अब आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मदरी चेक जब मिलेंगे तो आपने उससे किताबें लेनी हैं। जनाब जवाब दुरुस्त हो गया है। दोनों तरफ की टीम से गुजारिश है आगे तशरीफ़ ले आएँ। आज के मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं भावलपुर वाले। कश्मीर वालों को अब अगर आगे बढ़ना है तो अब मुकाबला 3 में से आगे लेकर निकलना होगा। जी, इससे पहले कि अब इन टीमों के इस्लामी भाइयों को अलविदा कहें, जनाब आज भावलपुर वाले आगे निकल गए, मगर नाजरीन क्या कहते थे आइए दिखाते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की राय क्या थी आज। 64% कश्मीर, अल्लाह, 64% कश्मीर के हक में राय थी, मगर आज 36% जो है बावलपुर वाले जो थे उन्होंने अच्छे मार्जिन से, और मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ आज बावलपुर वालों की टीम से। बड़ी अच्छी तैयारी मुझे इनकी दिख रही है और ये टीम अगली टीमों को भी आगे जाके टफ फाइट दे सकती है। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने की। 1200 के मदरी चेक के लिए कुरानदाजी होगी। जी हाफिज़ साहब टोकन नंबर निकालेंगे। देखें आज किसको 1200 का मदनी चेक मिलता है। 4667 4667 जिसके पास है वो आइए। और 1200 का, अरे माशाल्लाह, ये आज दूसरा मदनी चेक, कल भी तोहफा मिला था माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह हसनैन भाई, माशाल्लाह। चले भाई हाफिज साहब के हाथों से 1200 का मदनी चेक लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। चले जनाब माशाल्लाह। दूसरा जी तबरुकात हरम के लिए अब देखें कि ये किसका नंबर आता है। 4598 4598 4598 माशाल्लाह मौजूद है इस्लामी भाई। सुभान अल्लाह, मुबारक तबरुक लेंगे हाफिज साहब के हाथों। मुझे टोकन नंबर दिखाइए। क्या बात है माशाल्लाह। शुक्राने में इमामा भी हो जाए तो क्या बात है, हैं? अल्लाह खुश रखे, इमामा शरीफ भी सजा रहे और मदनी काफिलों का सफ़र भी। एक और ये होगा जिसका टोकन नंबर नाम आएगा वो मकतबतुल मदीना से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। 3 कुरानदाजियाँ यहाँ मौजूद हाजरीन के लिए होती हैं। 4625 4625 4625 मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं मौजूद अभी तक। 4625। चलिए एक और कुरानदाजी करते हैं। 4548 4548। चलें आपके नसीब में थी और आप जाएं मकतबतुल मदीना पर और अपनी पसंद की कोई भी एक चीज़ आप पसंद कर लीजिए। 4548। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने आज का सिलसिला देखा। आइए सिलसिला किस तरह चलता रहा और कैसे इख्तिताम पजीर हुआ, फाइनली स्कोर बोर्ड भी देख लीजिए। 42 नंबर लिए बावलपुर मदनी वालों ने, 36 नंबर हासिल किए कश्मीर मदनी वालों ने। कश्मीर वालों को अब फिर से मुकाबले में आना होगा और मगर कोशिशों के साथ आना होगा। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। हर लोका से आओ पी लो जामे इश्क़